وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا گئے، اور جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا گئے۔ برادران ملت اسلامیہ، معزز سامعین کرام، ممبر نور پر جلوہ بار اساتذہ فقیہ حضرت علامہ الشاہ الحاج مفتی شفیق ملت شفیق احمد شریفی قاضی شہر الہ آباد تشریف رکھتے ہیں، وہ دیگر علماء کرام، تمام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم ببركة بسم الله الرحمن الرحيم۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغ على رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بعدہ حمد و صلات جو خالق کائنات ہے، مالک شہشہات ہے، اس رب العالمین کے پیارے حبیب آقا انعامدار مدنی تاجدار دو عالم کے مالک و مختار انیس بکرا سیاہ لامکا سیدی انسو جا سرور لالا رخا نیر تابہ مہر تابہ سرنسین محوشہ تتمہ دورہ سرخیل زہرہ جمالہ نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر تابہ رازدار معوحہ صاحب ماتغا صاحب علم نشرح معصوم آمنہ احمد مجتبی محمد ربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں عقیدت و محبت کے ساتھ غلامانہ انداز پیش کرتے ہوئے نبی اور آل نبی پر بابا سے بلند درود شریف پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وبارک وسلم صلاة تبقى وتدوم بدوام الملک الحی القیم۔ حضرات محترم، استاد الاساتذہ کے حکم پر میں لبیک کہتے ہوئے آپ کی دیار محبت میں حاضر ہوا۔ چند منٹ کے لیے میں لب کشائی کروں گا۔ استاذ کی موجودگی میں بولنا یہ ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، اور جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے اس آیت کریمہ پہ میں کچھ روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ حضرات، حضور علامہ صاحب قبلہ علیہ رحمت و رضوان فارسی کا ایک شعر پڑھا کرتے تھے کہ مجنو ابس بصہرا نمی رود۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کہ مجنو ابس بصہرا نمی رود، آب حیات آشت پز مردہ دامنیست۔ اس کا مفہوم تھوڑی دیر کے بعد میں آپ کو سمجھا دوں گا۔ جس مقصد کے لیے آپ تمامی حضرات اور جن کی سرپرستی میں اور جن کے سائے عاطفت میں ہم لوگ آج رہ رہے ہیں، اور ان کے سائے کرم سے الہ آباد کی سرزمین پر اور الہ آباد کی بولتی ہوئی اور جیتی جاگتی ہوئی دو ایسے عظیم ادارے، خود شفیق ملت
حضرت شاہ مفتی شفیق احمد شریفی صاحب کی اپنی محنت اور کاوشوں کی بنیاد پر اتنا بڑا کام جو 2 ادارے کو انہوں نے اپنی خود ہمتی کے ساتھ آج دنیائے سنیت الہ آباد کی سرزمین پہ دیکھ رہی کہ دین کا کام اگر آپ کو دیکھنا ہے اور سیکھنا ہے تو کسی اور سے مت سیکھیے، حضور شفیق ملت سے سیکھیے۔ ہم لوگ جب درس لیا کرتے تھے حضور شفیق ملت یہ کہا کرتے تھے کہ بیٹا کوئی اگر انگلی اٹھائے تو ان کی انگلی اٹھانے کی طرف مت دیکھو، بلکہ جب تم دین کا کام کر رہے ہو تو انگلی اٹھانے والے 1000 ہوں گے، مگر تم جب للہیت کے لیے کام کرو گے تو رب قدیر تمہیں اسے اور زیادہ وسعت عطا فرما دے گا۔ اس لیے حاسدین کو مت دیکھنا، بلکہ جب بھی دیکھنا تو رضائے الہی کے لیے تم کام کرنا، یقیناً تم ہمیشہ کامیاب و کامران رہو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، شہر الہ آباد کی سرزمین پر بڑی بڑی شخصیتیں گزری ہے، مگر میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے حضور شفیق ملت کی بارگاہ میں اس کی ترجمہ کیا کروں؟ حضور شفیق ملت کی بارگاہ میں میں لب کوشائی کر رہا ہوں، یہ میری بڑی خوش نصیبی ہے، مگر اس آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے کہ جب آپ نے کہہ دیا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا کہ میرا رب اللہ ہے، اب آپ کو اس میں استقامت رہنے کی ضرورت ہے، پھرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج بہت سے لوگ پھرتے چلے جا رہے ہیں، آج جس کی یہ سرپرستی کر رہے ہیں حضور شفیق ملت، جماعت رضائے مصطفیٰ کی یہ سرپرست ہے، ان کی نگرانی میں سارے کام ہو رہے ہیں۔ آج لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ مفتی شفیق ملت صاحب قبلہ کے دامن میں یہ اتنی بڑے کام کیوں آ گیا؟ عزیزان ملت اسلامیہ، انسان جب اپنے للہیت کے لیے کام کرتا ہے تو ان کے 1000 دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ حاسدین چاہے جتنا جل لے، حاسدین چاہے جتنی زہر اگل لے، مگر جو اپنے رب کی رضائے الہی کے لیے کام کرتا ہے ان کا دروازہ بند نہیں ہوتا ہے، بلکہ اگر ان کا چاہنے والا اگر جنگل کے کسی کونے میں بھی ہوتا ہے تب بھی وہ انسان وہاں ممتاز نظر آتا ہے، کیونکہ وہ دنیا دار کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی رضائے الہی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج مسلک اعلیٰ حضرت کے تحفظ کے لیے آج نام لیوے بہت ہو جائے کہ میں بھی مسلک اعلیٰ حضرت کا ماننے والا ہوں، لیکن ایک ذات ایسی گزری ہے کہ حضور علامہ صاحب قبلہ کی ذات، وہ حضور علامہ صاحب قبلہ کی ذات ہے۔ اگر تھوڑی سی بھی مسلک اعلیٰ حضرت کے خلاف اگر ان کے اندر بو نظر آ جاتی تھی کسی آدمی کے اندر تو حضور علامہ صاحب قبلہ اس سے ملنا تو درکنار، اس سے کلام کرنا پسند نہیں کرتے تھے، کیونکہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ جو مسلک اعلیٰ حضرت ہے اگر انسان اس پہ قائم ہے تو اس کے ساتھ تم اٹھو بھی، اس کے ساتھ تم بیٹھو بھی، اس کے ساتھ تم کھاؤ پیو بھی، اور اگر ذرہ برابر مسلک اعلیٰ حضرت کے خلاف کام کر رہا ہے تو اسے بیٹھنے نہ دو بلکہ اپنے در سے اٹھے ہٹا دو۔ زندہ آباد، زندہ آباد، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ فرماتا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، سب سے بڑی بات اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اس پر انسان کو استقامت ہونی چاہیے۔ ہم جس مسلک کو پکڑے ہیں اس مسلک کے ساتھ ہمیں پیروکار ایسی ہونی چاہیے۔ مثال دینے والے دیتے ہیں، اگر سوئی کے اندر ڈور پرویا ہوا ہے
تو وہ سوئی کبھی گم نہیں ہوتی ہے، اس لیے کیونکہ اس کا واسطہ دھاگے سے ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جو انسان مسلک اعلیٰ حضرت سے منسلک ہو گیا ہے تو اس سے چاہیے کہ اتنی استقامت ہونی چاہیے جن کے لیے ممانعت ہمارے حضور شفیق ملت فرماتے ہیں، نہ تو آڈیوگرافی کرو، نہ تو فوٹو کھنچواؤ کسی کو، نہ تو اور اس سے ایسا کام کرو جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت اس سے منایت فرمایا ہے، تم اس سے مان جاؤ۔ آج آپ دیکھیں گے نام لیوا اعلیٰ حضرت کا، نام لے کر کے کھاتے اعلیٰ حضرت کے ہیں، مگر ان کی ویڈیوگرافی دیکھیں گے تو ایک ایک گھنٹے کے نظر آ جائیں گے، اور لوگ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ میں نے نہیں کیا ہے بلکہ کسی نے کر لیا ہے۔ ارے جرات کیا ہے؟ اگر آپ خطاب کر رہے ہو، آپ کے سامنے کوئی گرافت کر رہا ہو تو آپ کی جرات یہ ہونی چاہیے کہ یہ مسلک اعلیٰ حضرت کے خلاف ہے، لہذا اس سے بند کر دو، لیکن آپ ایسا نہیں کرتے ہیں بلکہ آپ دیکھ کر کے بھی خاموش ہو جاتے ہیں۔ مسلک اعلیٰ حضرت کی پہچان یہ نہیں ہے، پہچان یہ ہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت نے جو ہمیں راستہ دکھایا ہے ہم اسی راستے پہ چلیں، جس کا بیڑا آج ہمارے مفتی شفیق ملت صاحب کر رہے ہیں۔ لوگ نہ جانے کیسے کیسے چیمی گویاں کر رہے ہیں، آج لکھنے والے نے کہنے والے نے بہت کچھ کہا ہے، لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، ہم الہ آباد کی سرزمین سے جب سے میں جانتا ہوں اتنے وقت کے پابند میں نے آج تک کے نہیں دیکھا۔ ایک ذات شفیق ملت کی دیکھی ہے، دوسری ذات علامہ صاحب قبلہ کی دیکھی وقت کی پابندی میں۔ ہم لوگ جب دارالعلوم غریب نواز میں پڑھتے تھے تعلیم کے زمانے میں، اس وقت شفیق ملت اگر 7 بجے مدرسہ ہے تو 6:45 بجے اٹھتے تھے، اور اس دوران میں آپ کو بتاؤں 7 بجے جب درسگاہ بیٹھ جاتے تھے تو 7 سے لے کر 1 بجے تک کے آج تک کہ ہم نے کبھی ان کو حاجت کرتے نہیں دیکھا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ ہمیشہ ہمیں اس بزرگوں کے قول پر عمل کرتے نظر آئے ہیں، اور یہی صحیح ہے کہ جب انسان اس کام کے لگا ہوا ہو، اور عالم یہ ہے کہ اگر حضور شفیق ملت کی بارگاہ میں چاہے ان کے تدریس چاہے ان کی گھنٹی کی کتاب ہو یا نہ ہو، مگر اگر لے کر کے ہم لوگ پہنچ جاتے تھے تو حضور یہ نہیں فرماتے تھے کہ یہ ہمارے درسگاہ یہ ہمارے گھنٹی کی نہیں ہے، بلکہ یہ فرماتے تھے کہ بیٹا اگر تجھے ایک بار سمجھ میں نہ آئے تو بار بار آ کے پوچھنا، کیونکہ علم حاصل کرنے کے لیے تم جب بار بار پوچھو گے تو تمہارے اندر علم کی بڑھوتری ہوتی نظر آئے گی۔ آج ایسی شخصیت کی ہم سرپرستی میں مسلک اعلیٰ حضرت کے کام کو ہم نے بیڑا اٹھایا ہے، لیکن کچھ حاسدین ہیں جو اس میں مخالفت بھی کر رہے ہیں، کہنے والے بہت کچھ لکھ رہے ہیں، مگر یہی ہے جو بزرگوں کو قول اور جو بزرگوں کا کہنا ہے، شفیق ملت حضور شفیق ملت مفتی صاحب قبلہ اسی پہ عمل کرتے نظر آ رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بڑی افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں۔ ایک بات مجھے سننے میں یہ ملی ہے کہ حضور علامہ صاحب قبلہ کی موجودگی میں جو جن گن من کے بارے میں جو لکھا گیا، تحریر پیش کیا گیا، تو حضور علامہ صاحب قبلہ نے اس کی کوئی تحریر کا جواب نہیں دیا۔ یہ غلط بیانی ہے، بلکہ حضور علامہ صاحب قبلہ نے ایک ہی لفظ پہ جو ادھینایت کا لفظ ہے، اسی لفظ حضور علامہ صاحب قبلہ نے بحث کر کے ایک تحریری شکل میں فتویٰ نویسی کی گئی ہے، اور اس میں نکال کے دیا کس بنیاد پر انسان اس کو جائز کہہ رہا ہے، بلکہ ادھینا کے معنی کچھ اور آتے ہیں۔ اور علامہ صاحب قبلہ یہ بھی بیان فرماتے تھے جو انسان جس زبان کا ماہر نہیں اس زبان میں انسان کو انگلی نہیں ڈالنی چاہیے۔ اگر ہم بنگلہ نہیں جانتے ہیں تو بنگلے کی زبان پہ ہم ڈکشنری نہیں اٹھا سکتے ہیں، اگر ہم ہندی نہیں جانتے تو ہندی کا صحیح بھاشا ہم نہیں پیش کر سکتے ہیں۔ علامہ صاحب قبلہ یہی کہا کرتے کہ جنگن من میں ایک زبان نہیں ہے، کہیں سنسکرت کا لفظ ہے، کہیں انگریزی ہے، کہیں ہندی ہے، کہیں بنگلہ ہے، کہیں اڑیا ہے، نہ جانے کون کون الفاظ نے استعمال کیا ہے، مگر جو انسان یہ لکھا ہے کہ ادھینایک کے بارے میں، اب اس کے بارے میں ایک ہمارے پاس نہیں بلکہ علامہ صاحب نے جب استفتاء کے لیے بھیجا گیا تھا، کسی نے بھیجا تھا
تو اسی ایک لفظ علامہ صاحب نے ایک استفتاء کی ہے، اور وہ انسان یہ پھیلاتے نظر آ رہے ہیں کہ آج تک کہ علامہ صاحب نے اس سے قلم نہیں اٹھایا ہے۔ شاہد عدل ہے، ہم کی موجودگی میں 6 سال ابھی تک کہ جامعہ حبیبیہ میں ہوں، میں نے ان کی موجودگی میں 6 سال درس و تدریس دی ہے اور تراویح بھی میں نے سنائی ہے، مگر علامہ صاحب یہی کہا کرتے تھے حافظ شمیم صاحب سے کہ اگر وہ لکھے ہیں تو ان کو اگر بحث کرنا اس لفظ پہ تو تنہا آ جائے، اور تنہا آنے کے بعد میں نہ ان کے پاس کوئی موبائل ہونا چاہیے، نہ ان کے پاس کوئی آڈیوگرافر ہونا چاہیے، نہ تو کوئی آدمی نہیں ہونے چاہیے، شرائط کے ساتھ وہ انسان اس ادھینائک پر مجھ سے آ کے بحث کرے، اور جب میری بات ختم ہو جائے تب اپنی بات وہ چالو کرے، ایسا نہ کہ میری بات ختم نہ اس کے بعد وہ چالو کر دے، ایسا نہیں ہونی چاہیے۔ اتنی شرائط کے ساتھ بلایا گیا تھا جامع حبیبیہ میں، لیکن انسان نہیں آیا۔ وجہ یہ جانتے تھے کہ علامہ صاحب قبلہ دنیا سے کسی سے نہیں ڈرتے ہیں، ڈرتے ہیں تو صرف خوف خدا سے ڈرتے ہیں۔ علامہ صاحب قبلہ نے بتا دیا مسلک اعلیٰ حضرت کا تحفظ کرنا ہے تو مجاہد ملت کا تحفظ کرو۔ حضور علامہ صاحب قبلہ کی وہ ذات تھی، وہ ذات جسے لوگوں نے پہچان نہیں پایا، مگر مسلک اعلیٰ حضرت کے وہ پیروکار تھے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اعلیٰ حضرت یہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے کیا؟ ایک مسئلہ نکلا تھا، جنہوں نے جائز قرار دے دیا کہ ٹرین پہ نماز کے فرض نماز اگر قضا ہو رہی تو ٹرین پہ ادا کر لیجئے، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اس ایک مسئلے کے لیے سب جانتے ہیں کہ 2014 سن 2014 میں علامہ صاحب نے ایک سیمینار کیا تھا، اور جس میں کتنے روپے خرچ ہوئے تھے، وجہ یہ بتا دیے تھے کہ مسلک اعلیٰ حضرت کے خلاف اگر کوئی قلم اٹھائے گا تو یہ عاشق الرحمن جب تک کہ زندہ ہے کبھی اسے چلنے نہیں دے گا، کیونکہ یہ مسلک اعلیٰ حضرت ایسا مسلک ہے کہ انسان سے پہچانا جاتا ہے، ہزاروں کی محفل میں ہوتا ہے، اور جب نعرہ امام محمد رضا کا لگایا جاتا ہے تو معلوم یہ ہو جاتا ہے کہ اس کا واسطہ کسی اور سے نہیں بلکہ بریلی کی سرزمین سے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج وہی ذات دیکھ لیجئے۔ علامہ صاحب قبلہ کہا کرتے تھے، آخری تقریر جب ان کی ہوئی تھی 6 شعبان المعظم کی 2020 میں، تو علامہ صاحب قبلہ یہی کہے تھے کہ مسلک اعلیٰ حضرت کو کبھی دامن سے چھوٹنے مت دینا، اور ذرہ برابر اگر تم دیکھ لو کہ یہ مسلک اعلیٰ حضرت سے پھسل رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت کو آج سب لوگ نام لیتے ہیں کہ ہم بھی ماننے والے ہیں، ہم کہتے ہیں آپ بھی ماننے والے ہیں، آپ بھی ماننے والے ہیں، مگر جس چیز کو مناہیت اعلیٰ حضرت نے کی ہے کیا آپ اس سے رکے یا نہیں رکے ہیں؟ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ان کے قول پر عمل آپ پیرا ہوئے یا نہیں ہوئے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ صاحب قبلہ پوچھتے تھے، کہتے اب جو ہے لوگ مسلک اعلیٰ حضرت کے نام پہ اپنا سکہ چلا رہے ہیں، مگر فرماتے تھے اگر کوئی مجھ سے پوچھتا کہ آپ مسلک اعلیٰ حضرت بارے میں کیا کہتے ہیں تو علامہ صاحب قبلہ کہا کہ اب جو میرا مسلک پوچھو گے تو قدیم مسلک اعلیٰ حضرت میں کہوں گا، کیونکہ قدیم اس لیے کہوں گا کہ جدید میں اتنے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو اپنے آپ کو مسلک اعلیٰ حضرت کے نام پہ چلا رہے ہیں سکہ، مگر جہاں قدیم کی بات آئے گی وہ لوگ سمجھ جائیں گے کہ یہ وہ قدیم ہے جن کے سامنے کسی کی چلتی نہیں ہے، بلکہ ان کے سامنے تو زیر ہونا پڑتا ہے۔ لہذا وہ علامہ صاحب قبلہ کی ذات تھی، اگر وہ دیکھ لیتے چاہے وہ اپنے وقت کا کتنا بڑا بہادر کیوں نہ ہو، اپنے وقت کا ہو، اپنے وقت کا کیوں نہ وہ بدھائک ہو، اپنے وقت کا منتری کیوں نہ ہو، مگر علامہ صاحب قبلہ پوچھتے سب سے پہلے یہی کہ تیرا مسلک کیا ہے، تم ہو کس طرف،
مسلک اعلیٰ حضرت کے تعلق سے سب سے پہلے پوچھا کرتے تھے. علامہ صاحب قبلہ مرید بھی کرتے تھے تو سب سے پہلے پوچھ لیتے تھے کہ تمہارا تعلق کدھر سے ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، اسی آیت کریمہ کو میں نے پڑھی جو ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اس میں تو ایک مومن بننے کا طریقہ بھی سکھایا گیا اور مومن کے بارے میں ثواب بھی ہے، اور اس میں فرشتوں کے نزول کا طریقہ بھی بتایا گیا اسی آیت کریمہ میں. لیکن استقامت ہے کیا؟ استقامت ایسا نہیں کہ ہم نے جیسا دیکھا ویسا اپنا رنگ لگ دیا. استقامت تو یہ ہے، اس کے اندر قائم رہنا تو یہ ہے کہ اگر ہزاروں کی محفل میں ہم ہیں اور وہاں رہنے کے بعد دیکھیں کہ اگر کوئی مخالف اعلیٰ حضرت ہے، اعلیٰ حضرت کا غدار ہے اور اعلیٰ حضرت کو برا بھلا چاہ رہا ہے تو اسی وقت اٹھ کر کے وہاں جواب دینا ہے. یہ ہے استقامت کی پہچان. استقامت کی پہچان یہ نہیں ہے کہ آپ خطاب بھی کر رہے ہو اور اعلیٰ حضرت کے تعلق سے لوگ چیمی گویاں کر رہے ہو تو آپ کو یہاں ضروری بن جاتا ہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت کا جو مشن ہے، جو ان کے مشن ہے، اس مشن کو آپ کو عام کرنا ضروری ہے. نہ کہ عوام الناس کو نہ دیکھیے، بلکہ آپ جو عام کریں گے اپنے لیے نہیں بلکہ رضائے الہی کے لیے کریے. یقین دیکھیے رب تعالیٰ کیسی آپ کو بلندیاں عطا فرماتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ امام محمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان، آج یہ بھی باتیں چل رہی ہے کہ جامعہ حبیبیہ کہاں سے آ گیا. حضور شفیق ملت استاد محترم نے جب دو جنوری کو جب اپنے اس ادارے جامعہ دارالسلام میں آپ نے اعلان کیا تھا کہ ہم نے غری نواز کو بھی اور جامعہ حبیبیہ کو، دارالسلام کو، افضل المدارس کو، سب ایک منظم ہے، کوئی الگ نہیں ہے. جب سے لوگ اس نام کو سنے ہیں جامعہ حبیبیہ کو، تب سے لوگوں کے اندر خلبلاہٹ مچ گئی ہے، پیٹ میں درد ہو گیا. اتنے درد کے اتنے ہیں کہ لوگ بخلائے پڑے کہ جامعہ حبیبیہ کے. ارے حضور مجاہد ملت وہ مجاہد ملت ہے. جب حضرت اعلیٰ حضرت کا وصال ہو گیا، حضور حامد ملت علیہ رحمت و رضوان نے سوچا کہ اب مسلک کا کام کیسے ہوگا. تو آپ اپنے بابا کے دربار وہاں بیٹھے ہوئے تو مزار مقدسہ پہ بیٹھے ہوئے تھے. تھوڑی دیر آپ کو غنودگی آ گئی اور اسی خواب کے عالم بیان کیا گیا، اے میرے بیٹے گھبراؤ نہیں حامد رضا، میرے مسلک کو چلانے والا کوئی اور نہیں بلکہ اڑیسہ سے آنے والا ایک شخص آئے گا جس کی تو پہچان یہ ہے، سادہ کرتا ہوگا، لنگی تہبت پہنیں گے، 2 پلے ٹوپی پہنیں گے، اسی کا نام حبیب الرحمان ہوگا. اس کا دامن تم تھام لینا. مسلک اعلیٰ حضرت بلند ہوتی نظر آ کیونکہ مسلک اعلیٰ حضرت کی کسوٹی اگر دیکھنی ہے تو آپ کو جامع حبیبیہ پہنچ جائیے. اور جامع حبیبیہ میں کسی کی چلتی نہیں ہے، کیونکہ وہاں حضور مجاہد ملت کے فیضان چل رہا ہے، علامہ صاحب قبلہ کا فیضان چل رہا ہے، حضور تاج الشریعہ کا فیضان چل رہا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، کہنے کا مقصد یہ ہے اگر آپ کو شانہ باشانہ چلنا ہے تو حضور شفیق ملت کے ساتھ چلنا. اس لیے کہ جو انسان جماعت سے بکھر جاتا ہے، بھیڑیا اس پہ حملہ کر دیتا ہے. اور جب دیکھا ہوگا آپ نے ایک بھیڑیے کی جو ہوتی ہے، اور وہ بھیڑیے جب جماعت کے اندر چر رہا ہے، اس کے ساتھ رہ رہا ہے، تو کبھی شیر حملہ نہیں کرتا، کیوں جانتا ہے یہ جماعت والے ہم پہ اوپر حملہ کر دیں گے. لیکن جو ہی وہ جماعت سے منتشر ہو گیا ایک بھیڑیا، اور بھیڑیا جو منتشر ہوتا ہے فوراً شیر حملہ کر دیتا ہے. وجہ یہ ہے کہ وہ جماعت سے منتشر ہو گیا تو شیر حملہ اسی پہ کرتا ہے جو جماعت سے منتشر ہوتا ہے. اور جو اعلیٰ حضرت سے منتشر ہو گیا، جو اعلیٰ حضرت سے پھر گیا، یقین جانیے سارے لوگ آپ کو وہی کہتے نظر آئیں گے جو پوری دنیا کہتی ہے. اور اگر آپ معظم ہو کر کے مسلک اعلیٰ کا دامن تھام لگے تو دوسرا کہے گا اس کے اوپر آنکھیں نہ ڈالو، بلکہ یہ بریلی سے تعلق رکھتا ہے، آنکھیں ڈالو گے تمہاری آنکھیں نکال لی جائے گی. عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہیں تو یہ تحفظ ناموس رسالت بھی ہے، تحفظ مسلک اعلیٰ حضرت بھی ہے. 2 تنظیمیں الہ آباد میں،
اور ایسی تنظیمیں چل رہی ہے. جماعت رضائے مصطفیٰ کی سربراہی مفتی صاحب قبلہ کر رہے ہیں. اتنی بڑی شخصیت آپ یہ لوگ دیکھ رہے ہیں. کہنے والے کچھ کہہ رہے ہیں کہ وہاں کیسے پہنچ گئے، وہ یہاں کیسے پہنچ گئے. جہاں مسلک کے تعلق کی بات ہوتی ہے وہاں ہر آدمی اپنے آپ کو لبیک کہتا ہوا پہنچ جاتا ہے. مسلک میں کوئی انسان کو، مسلک میں انسان یہ چاہے، مسلک اعلیٰ حضرت میں چاہے کہ تھوڑی سی چھوٹ دے دی جائے، یہ قطعی اجازت نہیں دی جائے گی. کیونکہ حضور علامہ صاحب قبلہ علیہ رحمت و رضوان کی ذات کو آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ ان کی زندگی کیسی تھی. ان کی زندگی سادگی تھی، مگر ان کی زندگی سادگی کے ساتھ ساتھ دیکھتے کہ وہ مسلک اعلیٰ حضرت کے اتنے بڑے تحفظ تھے کہ اگر کوئی مسلک کے خلاف اگر ایک لفظ بھی بول دیتے، اپنا ان کا مرید ہی کیوں نہ ہو، مگر فوراً اسے ڈانٹ کر کے بھگا دیتے تھے، کیونکہ مسلک کے خلاف وہ کبھی سننا نہیں چاہتے تھے. آج لوگ مسلک اعلیٰ حضرت کا نام لینے کے باوجود بھی لوگ اپنے آپ کو اس پر کھڑا نہیں اتر رہے ہیں، اپنے آپ کے اندر استقامت پیدا نہیں کر پا رہے لوگ. اور لوگ طرح طرح کی میٹنگیں بھی کر رہے ہیں. آج عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ جب فرما رہا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، تو استقامت کے بارے میں آپ کو بتا دیتا حضرت ایاز رحمت اللہ علیہ ہیں. کچھ غلطی ہوگی ہمارے استاد ملت اصلاح کر دیں گے. حضرت ایاز رحمت اللہ علیہ محمود شاہ کے زمانے میں آپ کے دربار میں جب وہ آئے تھے تو پھٹے پرانے کپڑے میں آئے تھے. قمیض آپ کے پھٹے تھے، لنگی یا پائجامہ جو وہی پھٹے تھے، ٹوپی، یہ سب کپڑے پھٹے ہوئے تھے آپ کے. جب اس دربار کے آپ کسی عہدے میں ہو گئے تو بادشاہ وقت نے آپ کو اچھا اچھا کپڑا زیب تن کرنے کے لیے دینے لگے، اور دینے لگے. آپ اس کپڑے کو ایک صندوق میں بند کر کے رکھ دیتے، اور رکھ دینے کے بعد جب وہاں سے آپ چھٹی پاتے تو آپ جب موتی کا کارخانہ بند ہو جاتا تب آپ اس کارخانے میں جاتے اور اس صندوق کو کھول کر کے جس کپڑے کو پہن کر کے آپ آئے تھے محمود کی بارگاہ میں، محمود کے دربار میں، اسی کپڑے کو زیب تن کر لیتے، پھر وہاں سے نکل جاتے. تو وہاں کے وزیروں نے یہ شکایت کیا کہ محمود یہ سنو، تمہارے جو یہ ایاز ہے نا، انہوں نے موتیا کو چھپا کر کے اپنے بکسے میں رکھا ہے، لہذا کی تلاشی لی جائے. استقامت کی میں بات بتا رہا ہوں آپ کو. تو محمود نے سوچا کہ یہ تو بات صحیح ہے. وقت ہوا تو حضرت ایاز فوراً موتی کے کارخانے پہ پہنچ گئے. تھوڑی دیر کے بعد محمود جب پہنچا ہے تو انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا، کہا کھولو. کھولنے کے بعد پوچھا تمہارے بکسے میں کیا ہے؟ کہا اس میں کچھ نہیں، میری عزت اس میں بند ہے. استقامت دیکھیے. کہا میری عزت اس میں بند ہے. کہا اس میں تالا بھی لگا ہے. لوگوں نے کہا کہ آپ نے موتی چوری کی ہے اور موتی اس کے اندر بھر کے رکھے ہیں، لہذا آپ کو تالا کھولنا پڑے گا. حضرت ایاز فرماتے ہیں بادشاہ وقت میری عزت اس میں بند ہے، اس سے کھولیے مت. بادشاہ حکم دیتا کہ آپ کو کھولنا پڑے گا. حضرت ایاز رحمت اللہ علیہ جب کھولتے ہیں تو بادشاہ محمود کیا دیکھتا ہے؟ وہی پھٹا پرانا کپڑا ہے، ٹوپی ہے، لنگی ہے. حضرت ایاز سے پوچھتے ہیں محمود، اے ایاز یہ تو بتاؤ اس سے کیا کرتے ہو؟ کہا سنو سنو، جب میں تیرے دربار میں آیا تھا تو یہی سب کپڑا پہن کر کے آیا تھا. میں شام کے وقت اس لیے سے پہن لیتا ہوں کہ میں اپنی اصلیت کو بھول نہ سکوں. تمہارے زیب تن کپڑے یہ ہیں، اسی لیے میں آ کے اس سے فراموش نہیں کرنا چاہتا ہوں. جو میری اصل حقیقت ہے اسی حقیقت میں رہنا چاہتا ہوں. تو محمود نے یہ کیا اٹھا کہ اللہ کی تمام نعمتوں کو لے کر کے ہم نے اللہ کو فراموش کر دیا ہے، مگر تو نے پا کر کے اللہ ہی کی استقامت تو نے دکھا دیا ہے. استقامت یہ ہے جہاں اعلیٰ حضرت کا نام ہو وہیں آپ کو قائم رہنا ہے، اور کسی اور کے ساتھ نہیں بلکہ شفیع ملت کے ساتھ آپ کو چلنا ہے. استقامت ایسے پیدا کیجیے. حضرت ایاز رحمت اللہ علیہ نے تو محمود نے یہی کہا، اللہ کی ساری نعمتوں کو پا کر کے میں نے اللہ کو بھول گیا. اے ایاز تو نے ایک اپنی اصلیت کو نہ بھولی. تو استقامت کی ضرورت ہے. تو مسلکی اعلیٰ حضرت کا تحفظ آج سارے لوگ یہاں بیٹھے ہیں. مفتی صاحب قبلہ کی خطاب آپ سنیں گے ابھی. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ امام محمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کے تعلق سے ڈاکٹر اوسا سانیال نے کتاب لکھی ہے بڑی. اس کتاب کو میں نے ایک عرس کے موقع پہ حاصل کی تھی.
डॉक्टर ओशा सान्याल ये बहुत बड़े राइटर हैं, और उसने लिखी है, लिखने के बाद जो है पूरा उन्होंने जो बरेली के ताल्लुक से है, देवबंदियों के ताल्लुक से है, किसने क्या क्या कहा है, उस ताल्लुक से उसने पूरा लिख करके उसने ये कहा कि अगर कोई चीज़ यहाँ हिंदुस्तान के अंदर में अगर कोई सच्चा आशिक रसूल और सच्चा दीन का पैरोकार है तो किसी और का घराना नहीं बल्कि इमाम अहमद रजा खान का घराना है। इमाम अहमद रजा फादरे बरेलवी अलैहि रहमतो व रिज़वान है, जिनका उन्होंने दो शेर अपनी किताब में नकल किया कि ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनो न चुना तुम्हारे लिए, उठे भी यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया आला हज़रत अज़ीमुल बरकत शाह इमाम अहमद रज़ा की मसलक पर कायम रहना ये सब की बस की बात नहीं है, बल्कि वही कायम रह सकता है जो अल्लाह की रज़ा के लिए करता है। आज तो ऐसे लोग हो गए हैं कि आप अगर उसको मसलक आला हज़रत का नाम तो सब सुनते हैं, सब जानते हैं, मगर जब तकरीर करने के बाद अगर आप उसको जब थमाएंगे और कुछ रुपया कम हो जाएगा तो फौरन क्या उठेगा कि आपके लिए इसीलिए आया था मैं यहाँ, नजराना कम दे रहे हैं। अरे हुजूर मुजाहिद मिल्लत अलैहि रहमतु व रिज़वान के सवाने हयात पढ़िए, अल्लामा साहब क़िबला के सवाने हयात पढ़िए, उसके बाद आपको मालूम चलेगा। हुजूर मुजाहिद मिल्लत कहीं भी जाते थे सिर्फ वो ट्रेन का खर्चा लेते थे, किराया लेते थे, मगर नजराना नहीं लेते थे, क्योंकि ये कहते थे कि मैं पैदा इसीलिए किया गया हूँ कि मैं दीन की खिदमत करूँ, तुम्हारे नजराने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ने मुझे इतनी दी है कि मैं उसे खर्च करके भी अपने आप को इतना खर्च कर दूंगा दीन के लिए जिसका कोई हिसाब नहीं है। तुझे पैसे की जरूरत नहीं है, बल्कि मैं उतना ही लूंगा जितना रास्ते का खर्चा हुआ है। वो हुजूर मुजाहिद मिल्लत की जात थी। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज लोग मुजाहिद मिल्लत को याद कर रहे हैं। अल्लामा साहब क़िबला जाते जाते ये बात कह गए कि लोगों अभी तो मैं हयात में हूँ लेकिन कोई फितना पैदा नहीं हो रहा है, मगर जो ही मेरी आंखें बंद हो जाएगी कितने लोग फितना पैदा कर देंगे, ऐसे ऐसे फितना पैदा कर देंगे जैसे तुम अंदाजा ही नहीं होगा। आज शहर इलाहाबाद में देख लीजिए कैसे कैसे लोगों ने सर उठाना शुरू कर दिया है। अल्लामा साहब क़िबला जब जिंदा थे तो कोई मसलक पे कोई नुक्ता चीनी नहीं कर रहा था, आज लोग ना जाने जलसे करके लोग किसी का नाम बर्खास्त कर रहे हैं। अरे तुम्हारे नाम बर्खास्त करने से क्या होगा, जिससे अल्लाह ने जब बुलंद कर दिया है, जिसका रुतबा बुलंद कर दिया है, तुम चाहोगे शफीक मिल्लत का हम रुतबा घटा दे तो तुम्हारे घटाने से कुछ नहीं होगा, इसलिए कि इनका रुतबा तूने नहीं बड़ा किया है बल्कि इनके इल्म ने नहीं बड़ा कर दिया है, रब ताला ने मर्तबा दिया है, हम और आपने नहीं दिया है, बल्कि ये मसलक आला हज़रत के तहफ़्फ़ुज़ है, इसीलिए इनका बुलंद मकाम नजर आ रहा है। आज हम सोच रहे हैं कि हम ही वहाँ पे बैठ जाते हैं। बैठने के लिए इंसान को बड़ी जुर्रतमंदाना आदत होनी चाहिए। हुजूर शफीक मिल्लत ऐसी शख्सियत है, आपने कभी सफ़र किया होगा तो ठीक है, वरना मैंने सफ़र किया है इनके साथ, एक बार सतना गए हैं। आपने नहीं देखा होगा, शफीक मिल्लत की ये आदत है कि ज़ोहर के वजू से ईशा की नमाज़ पढ़ते हैं। सुभान अल्लाह। है इतनी इस्तिकामत होनी चाहिए इंसान के अंदर, इस्तिकामत ऐसी हो, और इस्तिकामत से इंसान को फिरना नहीं चाहिए। आप देखेंगे जहाँ मसलक आला हज़रत का नारा लग रहा है, लेकिन उस नारे लगाने वाले के पीछे भी देख लीजिए कि इसके करतूत क्या है, इसके करतूत को भी देखना पड़ेगा, परखना पड़ेगा। और ये इंसान उसी वक्त कर सकता है जिसके अंदर इस्तिकामत हो, वही इंसान ये कर सकता है कि मसलक आला हज़रत के मुखालिफ एक ज़र्रा नहीं, बल्कि मसलक आला हज़रत पर, जिस तरीके से मसलक आला हज़रत का जो सही मानों में है उस पर हम अमल पैरा होंगे। तो अगर देखनी थी पहले किसी की ज़ात तो एक ज़ात थी अल्लामा शुक्र रहमान की, और दूसरी ज़ात शफीक मिल्लत की ज़ात है। मसलक आला हज़रत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आज आप इतने ठंड में आकर के इस गौसिया की मस्जिद में आप बैठे हैं, क्यों? आप जान रहे हैं कि ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनसे हमें कुछ सीखने को मिलेगा, यकीनन आपको सीखने को मिलेगा। हमने इनकी खिताब, जुमा वाली खिताब मैंने सुना, आप बहुत से लोग
جمعہ میں جب خطاب کرتے ہیں تو صرف تقریریں کرتے ہیں، مگر مفتی صاحب قبلہ نے جب جمعہ کے خطاب کیا تو سمجھ جائیے نماز واجبات اتنے گنا ہے کہ 60 نماز واجبات ہے۔ یہ چیز تم اپنے مسجدوں میں اماموں سے انہوں نے کہا ہے کہ بیان کیا کیجیے مسئلہ، تاکہ مسئلہ جب بیان کریں گے تو نمازیوں میں جو چیز کمی ہوگی وہ چیز دور ہو جائے گی۔ اور جب یہ دو واجبات نماز لوگوں کو ایسا یاد ہونا چاہیے جیسے انسان الحمدو کو یاد کرتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہمارے معاشرے میں جو برائیاں ہیں ان برائیوں کو ختم کرنے کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت کے تحفظ کا جو بیڑا ہمارے استاذ ملت نے اٹھایا ہے، یقین جانیے رب تعالیٰ ضرور کامیابی عطا فرمائے، ہمیں یقین کامل ہے۔ اور جو لوگ اس کی مخالفت کر رہے ہیں، اگر ہمارے اندر برائی ہے، مان لیجئے ہمارے اندر کوئی برائی ہے اور استاد محترم نے کہہ دیا کہ آپ کے اندر ایک برائی ہے، لہذا آپ اس برائی کو ختم کر دیجئے، تو اگر میرے اندر وہ برائی ہے جب تک کہ میں نہیں ختم کر دوں گا تب تک کہ جتنا بھی لوگ کہتے رہیں گے لیکن ہم اس سے پرہیز نہیں کریں گے بلکہ اور ہم کرتے جائیں گے۔ اور انسان کب کرتا ہے؟ جب انسان کے اندر انانیت آ جاتی ہے، اور انانیت آنے کے بعد میں انسان اپنے غلطی کا اعتراف نہیں کرتا ہے، بلکہ جو انسان غلطی کا اعتراف نہیں کرتا ہے وہ انسان اور ڈوبتا ہوا چلا جاتا ہے۔ اگر ہمارے اندر برائی ہے تو ہمیں اسے ختم کرنی پڑے گی، اگر ہمارے اوپر اعتراضات ہے تو اس اعتراضات کو ہمیں اپنے سے ختم کرنا پڑے گا، تب ختم ہوگا اعتراض، نہ کہ بند کمرے میں اعتراض ختم ہوگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ۔ اے لوگو، جب تو نے اپنا رب کہہ دیا کہ میرا رب اللہ ہے، اب تم اسی پر قائم و دائم رہو، اسی پر قائم و دائم رہو۔ ایک ولی کے بارگاہ میں ایک شخص آیا، کہا کہ آج تک کہ آپ کی کرامت میں نے نہیں دیکھی ہے، کوئی کرامت نہیں دیکھی ہے۔ تو آپ نے فرمایا میری کرامت تو نے نہیں دیکھی؟ بول نہیں۔ کہا یہ تو بتاؤ میری زندگی میں تم اتنے دن رہے ہو، کیا کبھی کوئی چیز یا عادت میری خلاف سنت دیکھے ہو؟ تو اس نے کہا کہ آج تک کہ میں نے سنت کے خلاف کوئی کام کرتے ہوئے آپ کو نہیں دیکھا ہے۔ تو اس ولی کامل نے کہا جب سنت کے خلاف کوئی چیز تم نے دیکھا نہیں تو استقامت 100 کرامتوں سے بڑھ کر کرامت استقامت ہے۔ آج وہی ہے میرے ملت کے نوجوانوں، ایک قدم آپ کا مرکز پر ہو تو دوسرا قدم متحرک ہونا چاہیے، ایک قدم شریعت پر ہو تو دوسرا قدم دنیا داری میں ہونا چاہیے۔ اور جب آپ شریعت سے لگ جاؤ گے تو یقین جانیے آپ کا سب کام بڑھتا نظر آئے گا، سب کام صحیح ہوتا نظر آئے گا۔ یوں سمجھ لیجئے کہ اگر جو سوئی گم وہی گم ہوتی ہے جس کے اندر ڈورا نہیں ہوتا ہے، اور وہ رسی اسی وقت روشنی دیتی ہے جب تک کہ وہ موم بتی کے ساتھ منظم ہو جاتا ہے، اور اگر اس رسی کو موم بتی سے نکال کر کے پھینک دیا جائے تو وہ روشنی نہیں دیتی ہے بلکہ اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا ہے اس کے چاروں گرد۔ لیکن جب تک کہ وہ موم بتی سے ملوث ہے، موم بتی کے ساتھ ہے، تو وہ روشنی دیتا نظر آ رہا ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں اور آپ کو مفتی صاحب قبلہ کے شانہ بشانہ چل کر کے مسلک اعلیٰ حضرت کا تحفظ کرنا ہے، کیونکہ جب مسلک اعلیٰ حضرت کا ہم تحفظ کریں گے، مفتی صاحب قبلہ آگے رہیں گے، ہم ان کے شانہ بشانہ چلیں گے تو یقیناً مسلک کا کام ہوتا چلا جائے گا۔ اس لیے آپ کو ویسے ہی چلنا ہے جیسے کہ موم بتی ایک رسی سے چپک کر کے روشنی دیتی ہے، ویسے ہی مفتی صاحب قبلہ کے شانہ بشانہ ان کی آواز پر ہمیں لبیک کہتے ہوئے آ کر کے کھڑا ہونا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ رب تعالی ہمیں اور آپ کو جب تک کہ دنیا میں رکھے مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم و دائم رکھے۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہوں رب قدیر ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔